اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، وہ مہینہ کے جو برکتوں، رحمتوں، استغفار اور گناہوں کے معاف ہونے کا مہینہ، کہ جس میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کو بہشت عطا کرتا ہے، اور اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اور ثواب دگنا ہے، اور اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس صدقے کا ثواب بھی باقی دنوں سے پروردگار جو ہے وہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ لہذا 28 رجب کی شب کے اعمال، یہ وہ شب ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، یعنی مولا نے مدینہ چھوڑا جو میرے مولا کا وطن تھا، اور خود اکیلے نہیں، اپنے ساتھ بیٹیوں کو لیا، بہنوں کو، اور خدا کی قسم ان ہستیوں کو لے کر کے کہ جن ہستیوں نے کربلا میں جا کر قربانی دی اور اللہ کا دین قیامت تک زندہ ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے 28 رجب کا انتخاب کیا، یعنی وہ دن جو اس سے پہلے کا دن بعثت رسول کا دن، عید کا دن، لیکن یہ شب جس شب میں میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر کو چھوڑا، اپنے نانا کے مزار کو چھوڑا، عزاداران حسین، یہی وجہ تھی کہ میرے امام فرماتے کہ میری زندگی کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یعنی امام کا جو قربانی کا مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا۔ یعنی آج ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں لیکن مقصد حسین تک نہیں پہنچ رہے، تو سمجھ لینا کہ امام کا جو ہدف تھا اس مقصد سے ہم ابھی تک دور ہیں۔ لہذا اس شب 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، دو کر کے آپ نے پڑھنی۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورہ، اور 7 سورہ قدر 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور 7 سورہ قدر 10 مرتبہ۔ جب 12 رکعت نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کو 100 مرتبہ اور درود کو بھی 100 مرتبہ تلاوت کریں، تو خالق کائنات جو ہے وہ اس کا اجر اور ثواب کتنا عطا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ پروردگار آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا کرے، اور اس قدر پروردگار آپ سے جہنم کو دور کر دے گا کہ جس کی مسافت ہزاروں سال دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ آخری ایام ہیں ماہ رجب کے، آپ ان اعمال کو ضرور انجام دیں۔